السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار الحاج ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان، پیس ولیج میپل انٹاریو کینیڈا آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں مکرم محترم ملک صلاح الدین صاحب ایم.اے. درویش قادیان کے حالات زندگی کے بارے میں آڈیو سٹوری بنانے جا رہا ہوں۔ یہ ان کے حالات جو ہے نا، یہ ہفتہ روزہ بدر قادیان درویش نمبر 2011 میں وفات یافتہ درویشان کے ضمن میں محترم ملک صلاح الدین صاحب ایم.اے. کا ذکر ان کی بیٹی مکرمہ طیبہ صدیقہ ملک صاحبہ کے قلم سے شامل ہے، یہ جو شامل اشاعت ہے۔ اور اس کی پھر انہوں نے نا الفضل نے اس کو شائع کیا ہے، یہ الفضل ڈائجسٹ میں، اور الفضل کا ہے انٹرنیشنل الفضل میں۔ یہ 1 جولائی 2016 تا 7 جولائی 2016 تک کا جو الفضل ہے نا، اس کے اندر یہ شائع ہوا ہے۔ تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مکرم ملک صلاح الدین صاحب ایم.اے. اس لیے کہ جس زمانے میں انہوں نے ایم.اے. کیا تھا، اس زمانے میں ایم.اے. بہت کم ہوتے تھے، تو اس لیے وہ نام کا حصہ ہی بن گیا۔ اچھا، مولف اصحاب احمد 11 جنوری 1913 میں منٹ گھومری یعنی موجودہ ساہیوال میں حضرت ڈاکٹر ملک نیاز محمد صاحب کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ اپنے سب بہن بھائیوں میں بڑے تھے۔ آپ الحاج ڈاکٹر ملک عطا اللہ خان صاحب کے بڑے بھائی تھے، جو کہ ریٹائرڈ تھے، اور جن کو 35-36 سال سعودیہ اور لیبیا میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ملک صفی اللہ صاحب قادیانی احمدی کے سکے تایا اور خالو تھے، اور یہی رشتہ میرے ساتھ وہ ان کا تھا۔ آپ 1922 میں حصول تعلیم کے لیے قادیان آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ آپ نے مولوی فاضل، منشی فاضل ایم.اے. کی تعلیم حاصل کی۔ 1936 میں آپ نے ایم.اے. عربی میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ آپ واقف زندگی تھے۔ تمام عمر صدر انجمن احمدیہ قادیان کی ملازمت میں گزاری اور کئی اہم عہدوں پر خدمت بجا لاتے رہے۔ لیکچرر جامعہ احمدیہ، ناظم جائیداد، لائبریرین، ایڈیٹر بدر، وکیل المال تحریک جدید، وکیل اعلیٰ تحریک جدید، ناظر تعلیم، ناظر ضیافت، ناظر امور عامہ، سیکرٹری بہشتی مقبرہ، مختار عام صدر انجمن احمدیہ، انچارج وقف جدید، متعدد بار قائم مقام ناظر اعلیٰ و امیر مقامی اور ناظر اعلیٰ و امیر مقامی کی حیثیت سے خدمت کی سعادت پائی۔ آپ ممبر صدر انجمن احمدیہ، انجمن تحریک جدید، انجمن وقف جدید بھی رہے، اور تحریک جدید کی 5 ہزاری فوج میں بھی آپ شامل تھے۔ آپ نے فروری 1938 سے 15 اپریل 1941 تک حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ انجام دیں۔ حضور
حضور نے 1938 میں وہ حیدرآباد دکن کا سفر اختیار فرمایا تو آپ بھی وہ ہمراہ تھے۔ دوران سفر بامبے میں حضور نے سیر کے لیے ایک ہوائی جہاز کے 5 ٹکٹ خریدے، 4 اپنے خاندان کے لیے اور 1 آپ کے لیے۔ آپ ہواباز کے ساتھ والی سیٹ پر تھے۔ حضور اقدس اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ پیچھے تشریف فرما تھے۔ پھر حیدرآباد پہنچنے کے بعد حضور نے 2 کاروں میں شہر کا چکر لگایا۔ حضور نے ایک دفعہ رویا دیکھی کہ حضور نے اس شہر کا چکر لگایا ہے، اسی بنا پر حضور نے یہ چکر لگایا تھا۔ پھر آگرہ میں حضور نے تاج محل اور قلعہ دیکھا اور حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعا فرمائی۔ محترم حضرت ملک صلاح الدین صاحب ایم.اے. سلسلہ کے کاموں میں اور تصانیف کے کاموں میں ہمہ تن مصروف رہتے اور واقعی آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ خدمت دین کے لیے وقف تھا۔ نمازوں کو باقاعدگی سے بر وقت ادا کرتے اور اسی طرح تہجد اور نوافل کے بھی پابند تھے۔ وہ مسجد سے آ کر گھر والوں سے ضرور دریافت کرتے کہ نماز ادا کی ہے یا نہیں، اور اگر کسی نے ادا نہ کی ہوتی تو اپنے سامنے پڑھواتے۔ یہ طریق عمر بھر جو رہا۔ دعاؤں پر آپ کا کامل یقین تھا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے کام کے لیے بھی خود دعا کرتے اور گھر والوں کو بھی دعا کے لیے ضرور کہتے۔ کبھی بھی کسی مشکل اور پریشانی سے فکر مند یا مایوس نہ ہوتے۔ جہاں مشکل آئی فوراً دعا میں مصروف ہو گئے۔ جو لوگ آپ کو دعا کے لیے کہتے یا خط لکھتے، آپ ان سب کے لیے یاد دہانی سے دعا کرتے اور گھر میں بھی کہتے کہ فلاں مشکل میں ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ وہ دعا کروانے والوں کی فہرست سرہانے کے نیچے وہ رکھتے اور اکثر پتہ بھی کرتے کہ ان کی مشکل بھی دور ہوئی ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ دن میں کئی بار قرآن مجید تفسیر سے پڑھتے تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی قرآن مجید پڑھنے میں ناغہ نہیں کرتے تھے اور بچوں کو بھی باقاعدگی سے قرآن مجید پڑھنے کی تاکید کرتے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی نیکی کرتے تو ساتھ ہم کو بھی اس کے کرنے کی تلقین کرتے۔ نظام خلافت سے دل و جان سے وابستگی تھی۔ خلیفہ وقت کے لیے بہت دعا کرنے والے اور کثرت سے خلیفہ وقت کی خدمت میں دعائیہ خطوط تحریر کرتے، غریبوں کی مدد اور بیماروں کی عیادت کا وصف
آپ میں نمایاں تھا۔ ہر ہر بڑے چھوٹے کو سلام کہنے میں وہ ہمیشہ پہل کرتے۔ آپ بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ کھانے پینے، رہنے سہنے کو یا گویا کہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی سادگی نظر آتی تھی۔ اہلیہ اکثر بیمار ہوا کرتی تھی تو آپ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ بار بار بغیر سالن کے روٹی کھا لیتے یا پھر پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ کھانے پینے یا گھریلو معاملات میں غصہ یا ناپسندیدگی کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ جو بھی چیز کھانے کو دی جاتی ضرور اس کی تعریف کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ اپنے اہل و عیال سے بہت حسن سلوک کیا کرتے۔ اپنا ہو یا بیگانہ، ہر ایک سے نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ ہر چھوٹے بڑے، امیر غریب سے یکساں طور پر عزت اور خندہ پیشانی سے ملتے۔ اپنے سے چھوٹوں کی بھی نام کے ساتھ صاف لگا کر پکارتے۔ مہمان کا بڑے جوش سے خیر مقدم کرتے اور ان کے رشتہ داروں کا حال احوال بھی پوچھتے۔ ملاقاتیوں سے ہمیشہ دینی تربیتی امور کے متعلق ہی باتیں ہوتی۔ چغلی، غیبت، تجسس سے پرہیز کرتے اور ہمیں بھی روکتے۔ بہت مہمان نواز تھے۔ جلسہ سالانہ پر کثرت سے مہمانوں کو ٹھہراتے۔ تو باقی انشاءاللہ جو حالات زندگی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ملک صلاح الدین صاحب کے والد صاحب کا نام تھا ڈاکٹر ملک نیاز محمد صاحب۔ یہ ان کی پاک پٹن میں پوسٹنگ تھی اور ملک صلاح الدین صاحب ایم اے اور میرے والد صاحب الحاج ڈاکٹر ملک عطا اللہ خان صاحب، انہوں نے چوتھی وہ کلاس وہاں کی تھی ادھر وہ پاک پٹن میں۔ پھر وہ تایا جان آ گئے ادھر قادیان پڑھنے کے لیے، اگلے سال پھر والد صاحب بھی آ گئے۔ تو ابا جان بھی بتایا کرتے تھے اور وہ تایا جان بھی کہ انہوں نے قادیان میں وہ زمانہ دیکھا ہے جبکہ عام گلیوں میں صحابہ کرام، بڑے جلیل القدر بزرگ صحابہ کرام وہ جو نظر آتے تھے اور ملاقاتیں ہوتی تھی، اور ان کے اساتذہ میں بھی کافی وہ جو صحابہ کرام تھے تو بڑے خوش قسمت لوگ تھے۔ تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔